قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر آپ کی خدمت میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہر دفعہ ایک ٹاپک لے کر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس ٹاپک کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا۔ اسکرین پہ ہماری نمبرز چل رہے ہوں گے، جو کال کرنا چاہتے ہیں جو حضرات وہ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وضو کے فرائض پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے اس کے حوالے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تلاوت بھی کی، حدیث شریف بھی پڑھی اور یہ بتایا کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ 4 فرضوں میں سے پہلے فرض کا یعنی پورا چہرہ دھونا جو ہے، اس کا تفصیلی بیان ہو چکا تھا اور اس کے بارے میں جو عوامی نوعیت کے سوالات ہمیں موصول ہوئے سوشل میڈیا کے تھرو یا آف ایئر، وہ بھی ہم نے شامل کر لیے تھے اور جو آن ایئر ملے تھے ان کے بھی ہم نے جوابات ذکر کر دیے تھے۔ دوسرا فرض جو ہے وضو کا، اس کا بیان چل رہا تھا، اس کے بارے میں جو ضروری تفصیلات ہیں وہ ہم نے بیان کر دی تھی، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، یہ دوسرا فرض ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات بیان تقریباً ہو چکی تھی، کچھ اس کے بارے میں جنرل کیوریز ہیں جو اس دن رہ گئی تھی، وہ ہم آج انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اس دن مکمل نہیں ہو پائی تھیں، تو آج جو بقیہ کیوریز ہیں جو عام طور پر اس فرض کے حوالے سے پائی جاتی ہیں، عوام کے اذہان کے اندر عوام اس سوالات یہ پوچھتے ہیں اور ہمیں یہ سوالات باقاعدہ موصول ہوئے ہیں آف ایئر اور سوشل میڈیا کے تھرو، تو ان سوالات کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو دونوں ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت، اس کے اندر جو ہے وہ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹائٹ سلیوز ہوتی ہیں ان کی، تنگ آستینوں والے کرتے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل فیشن بھی ہے۔ تو اب وہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے پوری طرح اوپر آستینیں نہیں ہو پاتی، اور بعض لوگ اسی طرح ہی وضو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ہاتھ جتنے آستین اوپر چڑھی اتنا دھو لیتے ہیں، باقی جہاں آستین اوپر نہیں چڑھتی تو وہاں حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ کوہنیوں کا دھلنا ضروری ہے، کوہنیاں اگر آپ کی نہیں دھلیں گی تو اس صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جو تنگ سلیوز کے اندر اگر ٹائٹ سلیوز ہیں، کسی نے ایسا کیا کہ تھوڑا سا اوپر کی اور آگے کا حصہ چھوڑ دیا، اس پہ مطلق پانی نہیں بہایا، تو اس صورت میں فرض ادا نہیں ہوا، اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ سلیوز جتنی اوپر ہو سکتی تھیں، آستینیں جتنی اوپر ہو سکتی تھیں اتنی اوپر کر لیں اور بقیہ پہ اس نے پانی بہا لیا اوپر سے، آستینوں کے آستین اوپر نہیں کی لیکن اوپر سے ہی پانی بہا لیا، تو اگر جو ہے وہ کپڑا ایسا باریک ہے کہ اوپر سے پانی بہانے کی صورت میں پانی اندر نیچے بہہ جائے تو اس صورت میں وضو تو ادا ہو جائے گا، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ کپڑا ہٹا کے ہی وہاں سے دھونا چاہیے تھا، لیکن اگر پانی پہنچ جاتا ہے، پانی کے 2 قطرے کم از کم بہہ جاتے ہیں اس پورے حصہ فرض پر جس کا دھونا فرض ہے، تو اس صورت میں وضو ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کپڑا بہت زیادہ موٹا ہے، اوپر سے پانی بہایا بھی تو اندر پانی کے صرف اثرات پہنچیں یا پانی کے اثرات ہی نہ پہنچیں، پانی پوری طرح بہہ نہ سکے، یعنی 2 قطرے جو بہانا فرض ہے پورے حصے پر، وہ اگر 2 قطرے نہیں بہتے کم از کم، تو اس صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا اوپر سے دھونے سے بھی۔ تو اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کی آستینیں جو ہے اس طرح تنگ ہیں تو آپ پھر وضو کرتے ہوئے وہ کرتا اتار کر وضو کر لیں، ایسی جگہ وضو کریں کہ جہاں کوئی بے پردگی کا معاملہ نہ ہو، اور آستینیں اتار کا وضو کر لیں۔ عبادت کے اندر احتیاط ہی اولا ہوتی ہے، اپنی عبادت کو اس طرح ضائع نہ کریں، اور اول تو خیر ایسے فیشن اختیار ہی نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے آپ کی عبادات کے اندر اس طرح کا خلل پیدا ہوتا ہو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک جنرل کیوری سوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کام کاج کرنے والے لوگوں کے لیے اس حوالے سے کچھ رخصت ہے، کچھ آسانی ہے یا نہیں؟ جیسے رنگ کا کام کرنے والے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں رنگ لگا رہ جاتا ہے، مزدور ہیں تو گارا مٹی وغیرہ جو ہے ان کے ہاتھوں پہ لگی رہ جاتی ہے، مچھلی کا کام کرنے والے ہیں تو مچھلی کے جو چھلکے ہیں وہ لگے رہ جاتے ہیں ہاتھوں پر،
اسی طرح جو لکھنا کا کام کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اگر روشنائی یا سیاہی لگی رہ جاتی ہے، یا رنگ ریز ہیں، رنگ کا کام کرنے والے ہیں، پینٹ کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ رنگ لگا رہ جاتا ہے، پینٹ لگا رہ جاتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی آسانی، کوئی تخفیف ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح عورتوں کے لیے مہندی وغیرہ کے حوالے سے کوئی تخفیف ہے یا نہیں؟ تو ہماری شریعت سمحہ ہے، شریعت سہلہ ہے، یہ ہمیں تخفیف فراہم کرتی ہے۔ ان صورتوں کے اندر حکم یہ ہے کہ جو جس کام سے متعلق ہو اور اسے ضرورت پیش آتی ہو اور اسے جرم والی جگہ چیز ہی کیوں نہ جسم سے لگ جائے، اگر اسے چھڑانے میں بہت زیادہ ضرر ہو، مشقت ہو، تو جتنا بآسانی چھڑایا جا سکے چھڑا لیں، باقی پوری طرح اسے زائل کرنا اگر جو ہے وہ مشقت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو پھر وہ معاف ہوتا ہے، تو پانی بہا لیں، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو میں نے صورتیں ذکر کی ہیں ان کے اندر جو جس کام سے متعلق ہے، جس کو ضرورت پیش آتی ہے، چاہے وہ ضرورت عمومی نوعیت کی ہو یا خصوصی نوعیت کی ہو، اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے اندر حرج لازم آتا ہو، مشقت لازم آتی ہو، تو اس کے لیے شریعت نے یہ تخفیف رکھی ہے۔ تو یہ کام کرنے والے ہیں، رنگ کا کام کرنے والے کا اگر رنگ لگا ہوا ہے تو جتنا دور کر سکتے ہیں دور کر لیں، باقی اگر لگا رہ جاتا ہے تو وہ معاف ہے، وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ مچھلی کے چھلکوں کے حوالے سے بھی یہ ہے۔ اچھا، مچھلی کے چھلکوں میں یہ ہے کہ مچھلی کا چھلکا جب سوکھ جائے اور جسم پہ لگاؤ تو وہ مانع ہوتا ہے پانی پہنچنے سے۔ تو اب جو مچھلی کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو اس میں رخصت کا پہلو ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ دور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی پوری، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہ جاتے ہیں اور اس میں مشقت ہو، تو اس صورت میں وہ اگر اس پہ اوپر سے پانی بہا لیتے ہیں ان کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسا آدمی کہ جس کا مچھلی کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے مچھلی کا چھلکا لگ گیا اس کے ایسے حصہ جسم پر جس کا دھونا وضو میں فرض تھا اور وہ سوکھ گیا، اور اس نے اس کی احتیاط نہیں کی اور ایسے ہی اس کے اوپر سے پانی بہا لیا اور وہ چھلکا چپکا رہ گیا، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، چونکہ وہ پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، اس کا وضو بہرحال نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کوئی مشقت بھی نہیں، اس کا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم عمومی حکم ہے کہ وہ اسے دور کرے گا، اس چھلکے کو ہٹا کر اس کے نیچے پانی پہنچائے گا تو ہی فرض ادا ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسی وضو کر لیا اور اس کے بعد دیکھا کہ چھلکا رہ گیا تو بس دوبارہ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پورا وضو کیا جائے، بس وہ چھلکا ہٹا کر اس کے نیچے کا جو حصہ تھا جسم کا اس پہ پانی بہا لیں گے تو وضو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک جنرل کیوری یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں کولڈ کریم وغیرہ یا لوشن وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں یا ہاتھوں پہ لگاتے ہیں یا پاؤں پہ لگاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وضو کا کیا حکم ہے؟ کولڈ کریم کے اوپر، لوشن کے اوپر جو ہے وہ پانی اگر بہا لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ انہیں دور کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، کولڈ کریم ہو، لوشن ہو یا ویزلین ہو، اسی طرح تیل ہو، ان کا یہ معنی نہیں ہوتے، اور اگر یہ معنی ہوں بھی صحیح تو شرعاً ان کے اندر تخفیف ہے، ان کو شرعاً معنی نہیں مانا گیا، ان صورتوں میں وضو ہو جاتا ہے۔ آپ نے کولڈ کریم لگا رکھی ہے، لوشن لگا رکھا ہے یا ویزلین لگا رکھی ہے یا تیل لگا رکھا ہے اور آپ اس کے اوپر سے وضو کر لیتے ہیں تو وضو آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگر فی نفس ہی معنی ہوں بھی صحیح تو شریعت یہاں تخفیف دیتی ہے، شرعاً ان کو معنی تصور نہیں کیا جاتا، اس لیے ان صورتوں میں وضو ہو جاتا ہے۔ یہ تھا دوسرے فرض کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں، جو جنرل کیوریز تھیں، وہ تقریباً جو ہے وہ ہم نے ذکر کر دی۔ اب آ جائیں جو ہے وہ اگلا جو فرض ہے وضو کا، تیسرا فرض ہے وضو کا مسح کرنا۔ مسح کرنا فرض ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالوں تک آپ کی تری پہنچ جائے، آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم سنتوں کا بیان کریں گے تو اس میں اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ کم از کم 1/4 حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، تو 1/4 سر کا مسح آپ نے کرنا ہے۔ ایک ہاتھ سے بھی مسح کر لیا تو مسح ہو جاتا ہے، اگرچہ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے۔ اس مسح کا مطلب یہ ہے کہ گیلا ہاتھ آپ نے پھیرنا ہے اور آپ کے سر کے 1/4 حصے پر جو بالوں کا ہے اس پہ تری پہنچ جائے، اور وہ سر کے بالوں سے مراد یہ ہے کہ جو سر کے اوپر کے بال ہیں۔ اگر کسی کے سر کے نیچے بال لٹک رہے ہیں اور سر کے نیچے لٹکے ہوئے بالوں پر اس نے جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھیر لیا تو یہ مسح نہیں ہوگا۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ جو سر کے اوپر کے بال ہیں ان بالوں پر آپ نے مسح کرنا ہے، کم از کم 1/4 پر۔ پورے سر کا مسح کر لیں تو بہتر ہے، افضل اولا ہے، سنت ہے، لیکن اگر 1/4 سر کا بھی کر لیا تو مسح ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی لیکن تری پہنچنی چاہیے، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ تری سرے سے ہی نہ پہنچے۔ تری سرے سے ہی نہ پہنچے تو مسح نہیں ہوگا، گیلا ہاتھ پھیرنے اور وہ تری پہنچے، اسے دھونا ضروری نہیں ہوتا، مسح کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے اسے دھو لیا تو آیا مسح کا حکم جو ہے وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ مثلا کوئی نہا لیا اور اس کے نہانے سے جو ہے وہ سر پہ پانی پہنچ گیا، دھو لیا، تو الگ سے مسح کرنے کی حاجت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سر کا مسح کرنا چاہیے، لیکن اگر مسح کی جگہ کسی نے پورا سر دھو لیا تو بھی وضو اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی نہایا، چاہے وہ شاور کے نیچے نہایا ہو یا سوئمنگ پول میں نہایا ہو یا بالٹی سے نہایا ہو اور نہا لیا ہے، تو اب نہانے کی صورت میں الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہانے سے بھی وضو ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے اعضاء وضو پر پانی بہہ جاتا ہے، اور جو سر کا مسح ہے
مسح کی جگہ پورا سارا آپ نے دھو لیا ہے تو بھی مسح کا حکم آپ کا ادا ہو گیا. یہ نہیں کہیں گے کہ مسح کا فرض ادا نہیں ہوا, مسح کا فرض ادا ہو گیا. اب یہ جو نہانے سے وضو کا ہونا نہ ہونا, اس میں لوگ بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہانے کے بعد بھی الگ سے وضو کی حاجت ہوتی ہے, اور نہانے میں چونکہ ہم برہنہ ہوتے ہیں اور برہنہ حالت میں وضو کرنا درست نہیں ہوتا. تو دیکھیں, نہانے کے بعد الگ سے وضو کی حاجت نہیں ہوتی. کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن نہانے سے بھی وضو ادا ہو جاتا ہے جبکہ آ جائے وضو پر پانی بہہ جائے. اور اس میں برہنہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. نہانے میں جب ہم جو ہے وہ برہنہ ہوتے ہیں تو وضو بھی اس سے ادا ہو جاتا ہے. وضو کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ وضو جو ہے برہنہ حالت میں نہ ہو, کیونکہ ہم وہ اکیلے برہنہ ہوتے ہیں, کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوتے. کسی کے سامنے بھی بہرحال اگر کوئی برہنہ ہو تو وہ اس کا برہنہ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ پرابلم ہے, اس پہ الگ سے ایک حکم عائد ہوگا. لیکن وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, تو وضو بہرحال نہانے سے ہو جاتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب, دو سوال ہے میرے. جی. ایک یہ جو گھر میں جالے لگتے ہیں, کچھ کہتے ہیں یہ منحوس ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جب ہمارے آقا غار میں گئے تھے تو یہ لگے تھے. تو دوسرا, کھانا کھاتے ہوئے اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. جی ناظرین, تو میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے وقت مناسب پہ. ابھی میں جو ہے وہ جو ٹاپک کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اسی پہ بات کرتا ہوں, پھر آگے انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتے ہیں. تو مسح کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہانے کی جہاں تک بات ہے تو نہانے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو دیکھیں, نہانے سے بھی وضو ہو جاتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وضو کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, تو اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ نیک کام کی جو کہ ثواب کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات, حدیث شریف ہے, ای ثواب الاعمال بالنیات, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر آپ جو ہے نہانے کے دوران وضو کی بھی نیت کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کو وضو کا ثواب بھی ملے گا. اور اگر نہانے کے دوران وضو کی نیت نہیں کی تو اس سے وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن وضو ادا ہو جائے گا. اور وضو سے جو کام کرنا جائز ہوتے ہیں, جن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ کام آپ کے سارے ادا ہو جائیں گے, جیسے کہ قرآن مجید کو چھونا, نماز پڑھنا, طواف کرنا وغیرہ. تو یہ کام آپ کے ہو جائیں گے اس وضو سے بھی. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو اس وجہ سے آپ کو اس کا ثواب نہیں ملا. ثواب آپ کو ملنے کے لیے نیت کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ نہائیں تو نہانے کے دوران وضو کی بھی نیت کر لیں, تاکہ جو ہے وہ وضو ہو بھی جائے اور وضو کا ثواب بھی آپ کو مل جائے, ثواب کا ترتب بھی ہو جائے. اسی طرح ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ اگر خاتون ہے اور اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا اور وہ دوپٹے کے اوپر سے مسح کر لے تو ایسا مسح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. ویسے تو یہ ہے کہ دوپٹے کے اوپر سے مسح نہیں کرنا چاہیے, برہنہ سر پہ مسح کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی خاتون نے دوپٹے کے اوپر سے مسح کیا اور وہ دوپٹہ جو ہے باریک ہے اور اس کے ذریعے نیچے تری پہنچ جاتی ہے سر کے بالوں تک, تو صورت میں مسح ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اتنا دبیز دوپٹہ ہے, اتنا موٹا ہے کہ اس کے نیچے تری نہیں پہنچی بالوں تک, تو پھر اس صورت میں مسح ادا نہیں ہوگا. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھ سے میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کے بالکل آخری وقت میں نماز پڑھنے کا موقع ملا اور اگر اب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی, لیکن اگر وہ تیمم کر کے پڑھتا ہے تو اسے وقت کے اندر تکبیر کا موقع مل جائے گا. جی. تو اب یہ نماز جو ہے وہ اس کی قضا کہلائے گی یا واجب الاعادہ؟ جی عرض کرتا ہوں. دوسرا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی خاتون کے پاکی کے 15 دن پورے ہو چکے تھے اور 16ویں دن اس نے اس کے لباس پر بلڈ کا نشان سوکھا ہوا دیکھا, تو اب وہ حیض کی مدت کہاں سے شمار کرے گی, جب سے دیکھا یا اندازے سے اس دن کے کسی پچھلے ٹائم سے شمار کرے, کیونکہ بلڈ کا نشان. جی عرض کرتا ہوں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی ہے, جی میری بیٹی ہے, وہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیے اور اس کے 4 بچے ہیں, وہ الگ کرائے پہ رہتی ہے اور میں بھی بیوہ ہوں. جیسے میں زکوٰۃ نکال نہیں سکتی, میں اپنی بیٹی کا سارا کچھ خرچہ کرتی ہوں, میں نا ساری ذمہ داری اس کی نبھاتی ہوں, تو کیا مجھے اس کے بعد بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا, امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.
ناظرین تو مسح کے بارے میں ہم جو ہے بریک سے پہلے عرض کر رہے تھے، تو مسح کے بارے میں جو ہے وہ ایک سوال یہ ہمیں موصول ہوا کہ اگر سر پہ مہندی لگائی ہو تو اس صورت میں مسح ہو سکتا ہے یا نہیں. تو دیکھیں اگر مہندی لگائی ہے اور وہ ابھی تک آپ نے دھوئی نہیں ہے، مہندی لگی ہوئی ہے، اس کا جرم ابھی تک لگا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر تو مسح نہیں ہو سکتا. ہاں جب مہندی آپ نے دھو لی، دھونے کے بعد اب مسح کیا تو مسح ہو جاتا ہے. اسی طرح کلر کا معاملہ بھی ہے کہ آپ نے ہیئر ڈائی کرایا اور اگر کلر لگا ہوا ہے، جرم لگے ہوئے ہیں، ابھی تک بال دھوئے نہیں ہیں تو مسح نہیں ہوگا. دھو لینے کے بعد اگر آپ نے مسح کیا ہے تو مسح ہو جاتا ہے. فی نفسی مہندی یا کلر جو ہے وہ دھلنے کے بعد اب وہ مانے نہیں ہوتے. جس وقت وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا جرم ہوتا ہے، اس وقت وہ مانے ہوتے ہیں پانی کو پہنچنے سے. ادروائز وہ جب دھل جاتے ہیں پھر اس کے بعد مانے نہیں ہوتے. اسی طرح جو ایک سوال یہ موصول ہوا کہ کسی نے مسح کی اور مسح کے بعد اگر جو ہے وہ بال کٹوا لیے تو آیا از سر نو وضو کرنا پڑے گا یا دوبارہ مسح کرنا پڑے گا یا وہ پہلے والا مسح کافی ہے؟ تو کسی نے اگر بال کٹوائے تو جو پہلے مسح کیا تھا وہ مسح کافی ہے. از سر نو نہ وضو کی ضرورت ہے نہ الگ سے مسح کی ضرورت ہے، مسح آپ کا ادا ہو گیا ہے. اور اب ناظرین ہم آپ کے جو ہے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ ٹاپک کے بارے میں جو گفتگو ہے یا تو آخر میں اس کو ذکر کریں گے یا پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے پروگرام کے اندر جو ہے بقیہ پہ گفتگو کریں گے. ابھی ہم آج جو آپ کے سوالات ہیں، جو آج کی کیوریز ہیں، اس کو بھی ایڈریس کریں گے اور اس سے پہلے جو پچھلے پروگرام کے لیفٹ اوورز ہیں، پہلے ہم لیفٹ اوورز کو لیتے ہیں پھر ہم آج کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں. تو پچھلے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ شریف فقیر جو صدقہ واجبہ کا مستحق ہوتا ہے وہ شریف فقیر کون ہوتا ہے؟ تو دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اب تھوڑا اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ شریف فقیر جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ شریف فقیر جن پر زکوٰۃ واجب نہیں، دوسرے وہ شریف فقیر جن پر قربانی واجب نہیں. صدقہ واجبہ لینے کا مستحق کون ہوتا ہے؟ وہ شریف فقیر ہوتا ہے جس پر قربانی بھی واجب نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے اعتبار سے وہ شریف فقیر ہوتے ہیں لیکن قربانی کے اعتبار سے شریف فقیر نہیں ہوتے، اس لیے وہ صدقہ واجبہ کے مستحق نہیں ہوتے، صدقہ واجبہ نہیں لے سکتے. صدقہ واجبہ لینے کا مستحق وہ شریف فقیر ہے جس پر قربانی واجب نہ ہو. اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد جتنا بھی سامان ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہ ہو. اگر اس کے برابر ہو تو قربانی لازم ہوگی، اور اگر اس کے برابر نہیں ہے تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے. تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ شریف فقیر صدقہ واجبہ کا مستحق ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، بنو ہاشم سے نہ ہو. کیونکہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کے مال کا میل ہے، اسی طرح جو صدقات واجبہ دیگر ہیں یہ مال کا میل ہوتے ہیں. اور جو بنو ہاشم ہیں ان کو یہ منع ہے کہ وہ لوگوں کے مال کا میل نہ لیں. تو بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. عام لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں جبکہ جو ہے وہ قربانی کے اعتبار سے شریف فقیر بن رہے ہوں. اسی طرح جو ہے وہ صدقہ واجبہ دیتے ہوئے چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ فطر ہو، چاہے منت ہو، کفارہ ہو، فدیہ ہو، کوئی بھی چیز ہے جو صدقہ واجبہ شمار ہوتی ہے، جب کسی کو دینی ہو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو رشتہ داروں کو دینا جو ہے وہ یہ جائز ہے، بلکہ افضل اور اولیٰ ہے اگر وہ مستحق ہوں. لیکن اس میں یہ دیکھ لیا جائے کچھ رشتہ دار وہ ہیں جن کو یہ نہیں دے سکتے. وہ رشتہ دار کون ہیں؟ دو طرح کے رشتہ دار ہیں، ایک اصول، دوسرے فروع، اور تیسرے جو ہے وہ زوجین آپس میں. اصول کا مطلب کیا ہے؟ اصول کے اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، جن سے آدمی پیدا ہوا، یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ اوپر تک، یہ کہلاتے ہیں اصول. ان کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے. فروع جمع ہے فرع کی، فرع کہتے ہیں شاخ کو جو انسان سے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ نیچے تک، ان کو بھی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے. اسی طرح زوجین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جو دیگر، ان کو چھوڑ کر ان کے سوا جو بقیہ رشتہ دار ہیں وہ اگر سید نہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا یا صدقات واجبہ دینا مستحق ہونے کی صورت میں وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 ثواب ہوتے ہیں، صدقہ واجبہ دینے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. ان کو دے سکتے ہیں دیگر جو ہے اگر وہ مستحق ہیں تو، اور اگر وہ مستحق نہیں ہیں تو پھر ان کو بھی نہیں دے سکتے. یہ ہم نے تفصیلات بیان کر دیں جو ہے وہ صدقہ واجبہ کے مستحق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں نے کہا میاں بیوی میں نا لڑائی چل رہی تھی، شک کرتی تھی بیوی، تو بیوی نے، شوہر نے کہا کہ اب تم نے مجھ سے شک کیا تو تم مجھ سے فارغ ہو. بیوی نے کہا ایسا لفظ نہ کہ انہوں نے دوبارہ اس کی ترتیب میں کہا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں تم فارغ ہو. کہ وہ ساتھ رہتے رہے نہیں کہ وہ روٹ سے چلی گئی، ساتھ ہی رہے. کسی نے بتایا، کسی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی. پھر بعد میں تو اس نے کسی اور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ اس میں
جب تجدید نکاح کر لے، تو انہوں نے تجدید نکاح کر لیا تو یہ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی فرمائیے. ہلو. ٹھیک ہے، لائن ڈراپ ہو گئی. جو بھی ہمیں کال کرتے ہیں سب سے ہم عرض کریں گے کہ جو ہے وہ آپ ٹی وی کی سیٹ اپنے بند کر کے جو ٹی وی کا والیوم ہے اسے بند کر دیا کریں، پھر کال کیا کریں. تو اس میں ٹائم ضائع نہیں ہوتا، ورنہ ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، پھر آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے. تو آپ جو ہے وہ وقت، ٹائم از منی، اپنے وقت کا بھی خیال کریں، ہمارے وقت کا بھی خیال کریں، اور دیگر لوگوں کے بھی وقت کا خیال کریں. تو جی میں عرض کر رہا تھا، ایک تو سوال یہ تھا شریف فقیر کے حوالے سے، اس کی تفصیلات ہم نے بیان کر دی. دوسرا سوال جو ہے وہ ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جمعے کی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو دیکھیں، جمعے کی اذان جو ہے دوسری اذان، جس کو اذان ثانی بھی کہا جاتا ہے، اذان خطبہ بھی کہا جاتا ہے، اس اذان کے جواب کے بارے میں یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بنیادی طور پر مبنی ہے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے ایک قول پر. قول یہ ہے، صاحبین یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو خطبے کے لیے امام صاحب کے بیٹھنے کے بعد اب دنیاوی کلام مکروہ ہوتا ہے، دینی کلام کی ذات ہوتی ہے. دینی کلام یعنی تسبیح، ذکر، درود شریف وغیرہ. تو چونکہ اذان کا جواب بھی دینی کلام ہے، تو اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جمعے کی اذان ثانی کا جواب دینا بھی جائز ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب خطیب صاحب اس طرح خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اب کلام کرنا مکروہ ہے، کلام ممنوع ہے. اب اس میں مشائخ میں یہ اختلاف ہے کہ امام صاحب کی یہاں کلام سے مراد کیا ہے. مشائخ سے مراد، مشائخ ویسے صوفیہ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی کی اصطلاح میں جب مشائخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ ائمہ مجتہدین یا وہ فقہا، وہ اصحاب نظر حضرات ہوتے ہیں کہ جنہوں نے امام اعظم کا زمانہ نہیں پایا. من لم یدرک الامام، جنہوں نے امام اعظم کا زمانہ پایا، امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کو اصحاب کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے امام اعظم کا زمانہ نہیں پایا، یعنی ان کے براہ راست شاگرد نہیں ہیں، ان کو مشایخ کہا جاتا ہے. تو مشایخ یہ اصطلاح جو ہے وہ فقہ حنفی والی ہے. تو مشایخ میں یہ اختلاف ہوا کہ امام صاحب نے جو کلام کو مکروہ کہا ہے تو مطلق کلام کو مکروہ کہا ہے، یعنی دینی ہو یا دنیاوی، اخروی ہو یا دنیاوی، ہر طرح کا کلام مکروہ ہے، یا صرف دنیاوی کلام مکروہ ہے. بعض مشایخ کا کہنا یہ ہے کہ امام صاحب کی مراد بھی صرف دنیاوی کلام ہے، کہ دنیاوی کلام مکروہ ہے، اخروی کلام مکروہ نہیں. اور بعض مشایخ کہتے ہیں کہ نہیں، امام صاحب مطلق کلام مراد ہے، کہ کلام کسی بھی طرح کا ہو اس وقت ممنوع ہوتا ہے. اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مطلق کلام منع ہے، تو وہ کہتے ہیں اذان کا جواب دینا بھی چونکہ کلام ہے، اگرچہ جو ہے وہ اخروی کلام ہے، لیکن یہ بھی منع ہوگا. اور بعض جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کلام سے مراد دنیاوی کلام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب چونکہ اخروی کلام ہے، دنیاوی کلام نہیں ہے، لہذا یہ مکروہ نہیں ہوگا، یہ دے سکتے ہیں. اب یہ جو دونوں طرح کے قول ہیں امام اعظم کی مراد کے بارے میں، یہ دونوں قول باقوت ہیں، دونوں قول مصحح ہیں، دونوں قول مرجح ہیں، یعنی دونوں قولوں کے بارے میں تصحیح بھی موجود ہے، ترجیح بھی موجود ہے. تو اس لیے بعض حضرات علماء اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن دوسری طرف علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ امام اعظم کی قول کی تشریح کے مطابق ایک تشریح، اور دوسرا صاحبین کا قول، اور پھر تیسرا وہ کہتے ہیں حدیث شریف جو ہے وہ عام ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اب تم مؤذن کو کہتے سنو، اذان دیتے سنو، تو اس کے مثل کلمات دہراؤ. اب یہ کلمات عام ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ عام ہے، اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کسی اذان کی. تو اذان جمعہ جو ہے اذان ثانی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو وہ کہتے ہیں جواب دینا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ وہ کہتے ہیں اگر اختلاف کی وجہ سے کوئی نہیں دیتا، بچتا ہے تو اولا ہے، لیکن اگر کوئی جواب دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ کوئی حرج نہیں، یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اور کوئی اگر جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کرے گا تو مستحب بھی ہے. صاحب فتاوی نوری علامہ نور العلمی بصیر پوری رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے. امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا موقف بھی یہ، اور بہت سارے اکابر کا موقف یہی ہے کہ جمعے کی اذان ثانی کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں. لیکن کوئی اگر جو ہے وہ اس قول کو لے کر جو علماء منع کرتے ہیں کوئی نہیں دیتا، تو اس پہ بھی کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں، کوئی گرفت نہیں، اسے بھی کوئی تان و تشنیع نہیں کر سکتے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی فرمائیے. اچھا سر، میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، میں اس کو ایک اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں.
تو اس میں یہ ہے کہ کوئی پروفٹ کی حد نہیں ہے، یعنی کہ یہ لاس بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان کے کاروبار میں منافع ہوگا تو زیادہ منافع ملے گا، اگر کم ہوگا تو کم منافع ملے گا. کیا یہ میں اس کو انویسٹ کر سکتا ہوں؟ یہ سود تو نہیں ہے؟ مجھے PNS اکاؤنٹ ہے بینک کا. میں عرض کرتا ہوں جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے شادی کے 6 مہینے بعد طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے. پھر 2 سال بعد انہوں نے دوبارہ مجھے 2 دفعہ اکٹھی طلاق دے دی تھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں کیا یہ طلاق ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا سوالات کے جوابات چل رہے تھے، تو جو ہے وہ جمعے کی اذان ثانی کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے حوالے سے جو تفصیل تھی متعلقہ میں نے وہ ساری آپ کے گوش گزار کر دی. اگلا میں ایک سوال یہ موصول ہوا کہ آیا اذان کا جواب یہ واجب ہے یا نہیں، یعنی وہ تو تھا نا جمعے کی اذان ثانی کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، وہ یہ سوال تھا. یہ ایک الگ سوال ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں. تو دیکھیں جواب جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قولی جواب، زبان سے جواب دینا، اور ایک ہوتا ہے عملی جواب، فعلی جواب، فعل کے ذریعے جواب دینا. فعل کے ذریعے جواب دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب اذان ہوئی تو گویا ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو اب یہ جو ہم نماز کے لیے صحیح کریں گے، جماعت کے لیے کوشش کریں گے، یہ کہلاتا ہے عملی جواب. تو اب جواب اذان کا واجب ہے یا نہیں ہے، تو مفتبی قول جس پر ہم فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب واجب ہے. اس سے مراد عملی جواب ہے، فعلی جواب ہے، پریکٹیکل، جسے جو ہے اجابہ بالقدم بھی کہا جاتا ہے کہ قدم کے ذریعے جواب دینا، فعل کے ذریعے، عمل کے ذریعے نماز کے لیے، جماعت کے لیے کوشش کرنا. یہ اس کے حق میں واجب ہے جس پر جماعت واجب ہے. جس پر جماعت واجب ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جماعت کے لیے کوشش کرے اذان کے بعد، اور اب جو ہے وہ عملی جواب دے، یہ واجب ہے. اب آ جائیے جو ہے وہ زبان سے جواب دینے کی طرف. تو زبان سے جو ہے وہ اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ زبان سے جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم جس پر فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ بھی اکابر علماء کی رائے، جیسا کہ امام قاضی خان رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، امام حلوانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ کا موقف یہ، اور کئی اکابر کا یہ موقف ہے، اور اس پر ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ زبان سے اذان کا جواب دینا واجب نہیں. ہاں مستحب ضرور ہے، کوئی دے گا تو ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور احادیث میں زبان سے جواب دینے کی بھی تلقین موجود ہے. تو زبان سے جواب دے دینا چاہیے، لیکن اگر بالفرض کسی نے زبان سے اذان کا جواب نہیں دیا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب نہیں تھا، واجب عملی جواب تھا، اجابہ بالقدم. وہ جواب اگر کوئی نہیں دے گا، یعنی جان بوجھ کے جماعت اگر ترک کرے گا بے عذر شرعی کے، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا. اور اس کا تعلق جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے، چونکہ خواتین پہ جماعت لازمی نہیں ہے، تو خواتین پہ وہ والا جواب واجب نہیں. ہاں ان پر واجب کیا ہے کہ اگر وہ شرعی معذور نہیں ہے، عذر کی حالت میں نہیں ہے، جو ناپاکی کے ایام ہیں ان میں نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان سن کر اس کے بعد اپنی سہولت کے اعتبار سے نماز کی تیاری کریں، یعنی نماز پڑھ لیں. یہ تو بہرحال ہے، لیکن ویسے جو ہے ان کے لیے چونکہ جماعت نہیں ہے تو وہ والا جواب نہیں ہے. باقی زبان سے جواب دینا خواتین بھی دیں گی تو ثواب ان کو بھی ملے گا، مرد دیں گے تو ان کو دوہرا ملے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے ان کے لیے دوہرا ثواب آیا ہے. تو زبان سے بھی دے لینا چاہیے، بہتر ہے جبکہ کوئی مانع نہ ہو. اسی طرح جو ہے وہ آج ایک کالر نے یہ سوال پوچھا یہ جواب اذان کے جواب کے حوالے سے کہ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ اذان کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. دیکھیں جہاں تک عملی جواب کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہی آپ نماز کی تیاری کریں گے، جماعت کی تیاری کریں گے، اس کے لیے صحیح کریں گے، وہ تو جواب ہو جائے گا. زبان سے دینا وہ کھانا کھانے کے علاوہ بھی لازم نہیں تھا، تو کھانا کھانے کے دوران بھی لازم نہیں ہے. لیکن کھانا کھاتے ہوئے اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی جو ہے اجازت ہے یا نہیں، تو اجازت ہے. اگر آپ کے منہ میں لقمہ نہیں ہے اور آپ اذان کے الفاظ کا جواب دیتے ہیں زبان کے ساتھ، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت سے امید واسق ہے. لیکن اگر آپ کے منہ میں لقمہ ہے اور آپ کو دشواری محسوس ہو رہی ہے جواب دینے میں اور آپ جواب نہیں دیتے، تو گناہ تو ویسے ہی نہیں تھا، بلا وجہ بھی آپ زبان سے کلمات نہ کہتے تو گناہ نہیں تھا. لیکن بہرحال زبان سے بھی دے لینا چاہیے کہ ثواب کا ترتب ہوتا ہے. بلا وجہ اگر آپ جو ہے زبان سے اذان کا جواب نہیں دیں گے تو ثواب سے محرومی تو ہے، اور انسان کو جو ہے وہ ثواب کے معاملے میں بھی حساس ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ
ایک بھائی نے جو ہے وہ سوال پوچھا تھا کہ موزوں پر جو ہے مسح کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. ہم انشاءاللہ جب جو ہے یہ وضو کے فرائض کا بیان مکمل ہو جائے گا اور وضو کی سنن کا اور وضو کے مفسدات کا، نواقض وغیرہ کا، تو پھر انشاءاللہ الگ سے مسح کے بارے میں بھی ہم جو ہے تفصیل سے کلام کریں گے. ابھی میں جو ضروری وضاحت ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو موزوں پر مسح ہے، یہ بعض لوگ جو ہے وہ جرابوں کو بھی موزہ سمجھ لیتے ہیں. تو جرابوں کو ہمارے عرف میں موزہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو موزوں پر مسح جس سے پاؤں دھلنا جس سے ساکت ہو جاتا ہے، جو پاؤں دھلنے کے قائم مقام شمار ہوتا ہے، جس میں وضو ہو جاتا ہے، وہ مراد وہ موزے ہوتے ہیں کہ جو دبیز موزے ہوں، موٹے موزے ہوں، اور ان سے جو ہے ہمارے ٹخنے جو ہے وہ چھپ جائیں اور پانی ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح سرایت نہ کرتا ہو فوراً. ایک تو یہ نا کہ پانی آپ نے بہت زیادہ ڈال دیا تو تھوڑی دیر بعد اس کے اندر بھی ہلکی سی نمی محسوس ہوتی ہے، اس کی خیر ہے. پانی آپ نے ڈالا، ڈالتے ہی فوراً اندر سرایت کر جائے، یہ جو پتلی جرابیں ہوتی ہیں، یہ پتلی جرابیں ان میں فوراً پانی سرایت کر جاتا ہے، ان پر مسح نہیں ہو سکتا. موزے جو موٹے موزے ہوتے ہیں، چمڑے وغیرہ کے دبیز ہوتے ہیں، سخین ہوتے ہیں، ان میں اگر تھوڑا سا پانی سرایت کر بھی جائے تو چونکہ وہ دیر سے سرایت کرتا ہے، فوراً نہیں کرتا، تو وہ موزے کے لیے کافی ہوتے ہیں. موزے کے لیے مسح کے لیے بیسٹ بھی وہی ہیں اور کرنا بھی وہی چاہیے، وہ ضروری ہیں. ان پہ مسح ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ مسح نہیں ہو سکتا. باقی جو ہے مسح کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ مقیم کے لیے جو مسح کی مدت ہے وہ مدت جو ہے وہ 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں. باقی انشاءاللہ جو اس کی مزید تفصیلات ہیں موضوع پر مسح کے والے سے، وہ انشاءاللہ ہم الگ سے ایپیسوڈ کے اندر باقاعدہ ذکر کریں گے اپنے موقع پر جب اس کا موقع آئے گا. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے دوران انہوں نے دوسری رکعت کے اندر 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر دیے اور پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو آیا نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو دیکھیں اگر کوئی 2 کی جگہ 3 سجدے کر دے غلطی سے، تو اس بھولے سے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے. سجدہ سہو کر لیتے تو ازالہ ہو جاتا، لیکن چونکہ جو ہے امام صاحب نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اس لیے اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے سب کے لیے. پھر جو ہے وہ انگوٹھی کے بارے میں جو ہے ہم نے بتایا تھا، اس کے بارے میں ایک سوال موصول ہوا کہ انگوٹھی کا جو وزن بتایا آپ نے کہ 1 مسکال سے کم ہو، 1 مسکال کے برابر نہ ہو. تو یہ جو انگوٹھی کا وزن کم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ صرف ہلکا یعنی چاندی کا وزن مراد ہے، جو نگ ہوتا ہے نگ کا وزن بھی شمار کریں گے. تو دیکھیں جو چاندی کا وزن بتایا جاتا ہے مرد کی انگوٹھی کے بارے میں کہ 1 مسکال سے کم ہو، 4.5 ماشی کے اندر ہو، تو اس وزن سے مراد جو ہے وہ صرف چاندی کا جو ہلکا ہے اس کا وزن مراد ہے، نگ کا وزن مراد نہیں ہے. نگ کا وزن کتنا ہی کیوں نہ ہو اس کی خیر ہوتی ہے، نگ کا وزن اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اور جو ہم نے بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس میں نگ بڑا ہے لیکن یہ 1 مسکال کے اندر ہے، 4.5 ماشے سے کم ہے. بعض اوقات دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، نگ بڑا ہے. اور نگ کے وزن کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ہلکے کے یعنی جو چاندی ہے اس کے وزن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، وہ 1 مسکال سے کم ہونا چاہیے، مرد کے لیے حکم یہ. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ گھر کے اندر جانور رکھنا منحوس ہے؟ دیکھیں گھر کے اندر اگر آپ نے جانور رکھے ہیں، پالتو جانور، اور ان کی آپ دیکھ بھال نہیں کرتے، تو بے زبان جانور ہیں، اگر آپ ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے، ان کو بلا وجہ اذیت پہنچا رہے ہیں یا ان کے کھانے پینے کا آب و دانہ کا خیال نہیں رکھ رہے، تو اس صورت میں ظاہری بات ہے وہ گناہ ہے، یہ فعل اور گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. تو اس صورت میں تو ایسا کرنا بالکل نحوست کا باعث ہے. لیکن اگر آپ نے پالتو جانور رکھے ہیں اور آپ نے آب و دانے کا پورا خیال رکھا ہے اور ان کی پوری دیکھ بھال کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ چونکہ کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، جب گناہ کا پہلو نہیں ہے تو کوئی نحوست کا تصور بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ جو ہے وہ شوہر نے کہہ دیا کہ تم فارغ ہو 2 دفعہ کہہ دیا اور بعد میں پھر رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا نہیں. دیکھیں تم فارغ ہو کہنے کے اندر جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء اسے طلاق رجعی مانتے ہیں اور بعض اسے طلاق صریح کے قائم مقام لیتے ہیں، اور بعض اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ الفاظ کنایہ میں سے ہے تو وہ اس سے طلاق بائن کا حکم لیتے ہیں. بہرحال جو ہے وہ 1 دفعہ کہا ہو یا 2 دفعہ کہا ہو، چونکہ 3 دفعہ جو ہے طلاق نہیں، طلاق مغلظ نہیں ہوئی، دونوں قولوں کے مطابق جو ہے اگر رجوع کر لیا تھا، تجدید نکاح کر لیا تھا تو تجدید نکاح ہو چکا ہے، جو ہے وہ آپ کے نکاح میں. باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں کنایہ اور جو اس کے بارے میں صریح کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ اگلے پروگرام کے اندر عرض کریں گے، تو اس میں آپ کو باقی ڈیٹیل بھی اس کی عرض کر دیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ جو ہے جو سوالات رہ گئے ان کے جواب اگلے ایپیسوڈ میں شامل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم و شعور و فقہ